عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کے بجائے 5 کھانے بنانا اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکاں نے اسے روکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دے آئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے بڑے احترام سے اسے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور مقفل کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی اور دیکھا، والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے انداز لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ استراحت کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کا احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محفوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جوں ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئے ہیں۔ عورت نے وہ رقعہ سنبھال کر رکھ لیا اور اس کے آغوش میں دوبارہ سمیٹ آئی۔ والی ابھی اپنی دشتنگیوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ لوں گی۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں مقفل کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ اسے وہ پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے اور ابھی آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے ابھی الماری کے تیسرے خانے میں بند کیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ سلامت کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں، میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس سے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا مصلحت سے کام لیں۔ کیا بادشاہ؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترکان تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترکان نے معذرت کے انداز میں پوچھا، اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ وہ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اسے اس خانے کو بھی مقفل کر دیا۔